المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کتاب قرۃ اعین السلفیہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ کتاب جو کہ عقیدہ اور منہج پر ہے، سوالات اور جوابات کی شکل میں۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا غیر شرعی طریقے پر فیصلہ کرنا کفر صریح ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی شخص اگر دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے، تو فیصلہ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس آیت کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپس میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، فی شیئن، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی شریعت کی روشنی میں اس معاملے میں سے متعلق فیصلہ کرو۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، شرعی نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی اسلام کی روشنی میں، شرعی احکام کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرو، اور شریعت کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس مت جاؤ، یعنی دوسروں کے قانون یا کسی غیر شرعی قوانین اور دستور کے مطابق اپنا فیصلہ نہ کرو۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی طریقہ چھوڑ دیتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، دوسرے قانون اور دستور کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، تو کیا یہ کفر ہے؟ کیونکہ خوارج کے یہاں یہ چیز کفر ہے، کیونکہ ان کے یہاں گناہ کبیرہ کی بنیاد پر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی ٹیکنیک سے، اسی اصول کی بنیاد پر ان کے یہاں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چونکہ غیر شرعی طریقے سے فیصلہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے یہاں گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کے یہاں آدمی کافر ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ کیا یہ کفر صریح ہے اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے قانون اور دستور کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ کیا کافر ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس سوال کا جواب تفصیل سے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ جو سورہ مائدہ کی غالباً 43 نمبر آیت ہے یا 42، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون یا شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ مزید آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو غیر شرعی طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں کفر، ظلم اور فسق کا حکم لگایا ہے۔ یعنی پہلی آیت میں کفر کا حکم لگایا، دوسرے میں ظلم کا اور تیسرے میں فسق کا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کفر، فسق اور ظلم کی کیا نوعیت ہے، اس سے کیا مراد، اور کیا ان میں کچھ فرق پایا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے پہلا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، دین اسلام سے نکل جانا، اللہ کی شریعت سے نکل جائے، اور یہ کفر ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مناسب جگہ سے ہٹا کر، وہاں نہ رکھ کر کے غیر مناسب جگہ پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ جس نے غیر شرعی طریقے سے فیصلہ کیا اس نے فیصلے کو اس کے مناسب جگہ پر نہیں رکھا، اور یہی ظلم ہے، اور یہ فسق بھی اور کفر بھی ہے۔ چنانچہ ان تینوں الفاظ کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں اس سیاق کے اندر، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہاں پر کفر کی کیا نوعیت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفرن دون کفرن ہے، یعنی کفر اصغر ہے، اور یہ تفسیر کئی لوگوں نے آپ سے نقل کیا ہے، مگر اس مناسبت سے جو بات شارح طحاویہ نے نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے فیصلہ کیا اس اعتقاد سے کہ وضعی قانون یا تقلیدی قانون و عادات ہی شریعت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس نیت سے، اس عقیدے سے اگر کوئی غیر شرعی طریقے سے فیصلہ کرے کہ جس طریقے سے یا جس سے وضعی قانون اور دستور یا عادات اور رسم و رواج کے مطابق وہ فیصلہ سنا رہا ہے، کر رہا ہے، وہی زیادہ بہتر ہے شریعت کے مقابلے میں، یا یہ اعتقاد کیا کہ وہ شرعی قانون کے برابر ہے کم سے کم، یعنی ہم چاہے جس کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، یا چاہے ہم وضعی قانون اور دستور کے مطابق فیصلہ کریں، یا اپنے عرف عوام کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، سب برابر ہیں، اور امت کے لیے اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم وضعی قانون کے مطابق فیصلہ کریں، یہ زیادہ مناسب ہے دور حاضر کے مطابق۔ اس طرح سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی تینوں میں سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر صریح ہے، یعنی وہ وضعی قانون کو بہتر بتائے شریعت کے مقابلے میں، یا یہ کہ برابر بتائے، یا یہ کہ جو ہے شریعت کے حساب سے بولے کہ یہ زیادہ مناسب ہے، اور شرعی قوانین کو بہتر وہ نہ سمجھے، اس طریقے سے یہ کفر صریح ہو جائے گا، کیونکہ ہر اعمال کا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جو غیر شرعی قوانین کی افضلیت یا برابری کا اعتقاد رکھے تو یہ کفر صریح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دراصل نیت اور اعتقاد کا اس میں دخل ہے۔ آدمی اسی کا فیصلہ کر رہا ہے شریعت کو چھوڑ کر کے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے، اپنی خواہشات نفس یا اپنی تقلیدی ذہن سے، وہ یورپ کا مقلد ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کا مقلد ہے، یا اپنی خانہ ساز شریعت کا مقلد ہے، سب برابر ہے اس میں۔ قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی اپنی تقلیدی مذہب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ صریح قرآن کی آیت یا صریح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف جا رہا ہے، وہ بھی اسی میں آئے گا جیسے کوئی وضعی دستور کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بھی وضعی، جس طریقے سے وضعی قانون اور دستور ممالک کے اندر ہوتے ہیں، ایسے ہی مذاہب کے اندر اپنے بنائے ہوئے دستور ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود گڑھا ہوا ہوتا ہے، شریعت بنایا ہوا ہوتا ہے، تمام احکامات اپنی طرف سے۔
دوسری قسم کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان غیر شرعی طریقے پر فیصلہ کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور یہ کہ وہ ظالم ہے، اپنی تصرف میں گنہگار ہے، اور جو شرعی قانون ہے یعنی قرآن و حدیث وہی حق ہے۔ تو شرعی قانون جسے کہتے ہیں نا، اس میں قرآن حدیث آئے گا۔ فقہی جو دستور ہے لوگوں کے مرتب کیے ہوئے، وہ سب اس میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب ہم اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک لمبا وقفہ جو ہے لوگوں نے اپنے جو ہے فقہ کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے فقہ کے مطابق فیصلے کیے ہیں اور حکومت کی ہے، یا عدالتوں میں، یا لوگوں نے آپس میں جو فیصلے کیے ہیں وہ سب فقہی تناظر میں کیے ہیں۔ کہیں فقہ حنفی کا غلبہ ہے تو وہ فقہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے ہمارے فقہاء نے، ہمارے ائمہ نے کیا لکھا اور کیا کہا ہے، اسی کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں۔ ایک لمبی مدت آپ اس کو سوچ لیں، عہد نبوی ہے، عہد خلافت راشدہ ہے، عہد بنی امیہ ہے، اور اسی طریقے سے عباسی دور کا کچھ حصہ ہے شروع میں۔ یہ تقریباً 200-250 سال، 300 سال چھوڑ کر کے 250-300 سال کے بعد مسلمانوں کے اندر وہی تقلیدی ذہنیت آ گئی۔ شرعی قوانین، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا گیا، اپنی اپنی فقہ کے مطابق لوگ فیصلے کرنے لگے، اور بہت بعد میں جا کر کے یورپ کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے جو وضعی قوانین بنا رکھے تھے اس کو بھی داخل کر لیا، اور غالباً یہ شروعات جو ہے ترکی حکومت سے شروع ہوتی ہے، 16ویں صدی میں سلیمان قانونی کے دور سے۔ اس کے بعد وضعی قوانین بھی اسلامی ملکوں میں آنا شروع ہو گئے، انگریزوں کے، فرانسیسیوں کے اور دوسرے یورپین اقوام نے جو وضعی قوانین بنائے تھے اس کو ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں، اپنے محاکم میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو فقہی قوانین چل رہے تھے، اصول چل رہے تھے، یعنی کتاب و سنت کی طرف دیکھنا یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، الا من رحم ربی۔ ممکن ہے کچھ خاص حکومتیں کہیں کہیں قائم ہوئی خطے میں، کسی خطے میں، تو ممکن ہے کچھ نے کیا ہو ایسا، جیسے کہ حکومت محمد تغلق کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے ممکن ہے کہیں پر کوئی حکومت جزئی طور پر قائم ہوئی ہو اور کسی حاکم نے سیدھا جو ہے کتاب و سنت مطابق فیصلہ کیا ہو۔ لیکن شروع اسلام کے اندر جس طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق، شریع مطابق فیصلے ہوتے تھے، عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، اور اسی طریقے سے عہد بنی امیہ میں اور عباسی دور کے شروع میں، پھر بعد میں فقہی قانون نے، فقہی دستور لوگوں نے جو بنا رکھے تھے اس کے مطابق فیصلہ ہونے، تقلیدی، جب سے تقلید آیا 4 صدی ہجری میں، اور لوگوں نے واجب ٹھہرا دیا، تو کہیں مالکی فقہ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، کہیں حنفی، کہیں شافعی، اور کہیں جو حنبلی۔ یہ ایک لمبا زمانہ ہے، تقریباً 1000 سال کا دور ہے، سب ایسے ہی چلتا رہا، منمانی۔ اور اس کے بعد آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے، یعنی 1200-1250 سال کے بعد، جزیرۃ العرب میں جو آل سعود کی حکومت آئی، عام طور سے لوگ بتاتے نہیں ہیں، اور آل سعود کی جو حکومت قائم ہوئی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعاون کے ساتھ، تو اس حکومت نے کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کوئی دستور وضعی اختیار نہیں کیا،
اور نہ ہی کوئی فقہی دستور اختیار کیا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ کوئی فقہی، حالانکہ عملاً اگر دیکھا جائے تو جزیرۃ العرب میں اس وقت کون تھے؟ حنبلی تھے، اور چونکہ حجاز میں ترکوں کی حکومت تھی، عراق میں ترکوں کی حکومت تھی، اس کے چاروں طرف ترکوں کی حکومت تھی، تو حنفی فقہ چلتا تھا۔ لیکن جزیرۃ العرب میں عام طور سے لوگ حنبلی پائے جاتے تھے، تو حنبلیت اور حنفیت کا غلبہ تھا، فقہی اعتبار سے رجحان تھا۔ لیکن آل سعود نے کسی فقہ کو اختیار نہ کیا، نہ حنبلیت کو نہ حنفیت کو، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اپنے عدالتوں کے اندر یا دیگر معاملات میں۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بنو امیہ کے بعد شروع کے ادوار کو چھوڑ کر اس کے بعد 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آل سعود کو کہ انہوں نے سیدھا کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کیا، اور آج تک یہ جاری اور ساری ہے۔ یہ سب خوارج ہیں، بدعتی ہیں، روافض ہیں، جو آل سعود کی حکومت کو بدنام کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کو طاغوت کہیں گے اور فلانا ڈھمکانا، اس پہ حکم لگائیں گے، جبکہ وہاں جیسے اور دوسرے تمام ملکوں میں، چاہے اسلامی و غیر اسلامی ملک ہو، کوئی بھی ہو، 50 سے زیادہ اسلامی ملک، ہر جگہ اپنا اس کا وضعی قانون ہے، دستور ہے، انسانوں کا بنایا ہوا۔ صرف اتنا لکھ دینا کہ یہاں مذہب اسلام ہے، ایسا اور ایسا، اسے کام نہیں چلے گا۔ ارے بھائی، عملاً ہو کیا رہا ہے؟ عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں یا دوسرے کورٹوں میں فیصلہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ سب انگریزی پڑھنے والے، قانون پڑھنے والے، اور ملک کا اپنا قانون ہے ہر جگہ۔ تمام ملکوں کے اندر دستور ہے اپنا بنا ہوا، بنا بنایا، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہر چیز میں، چند مسائل کو چھوڑ کر کے۔ لیکن سعودی کے اندر کوئی بھی انسانی دستور بنا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی فقہ کا دستور ہے، نہ وہاں فقہ چلتا ہے اور نہ ہی کوئی وضعی قانون ہے۔ وہاں کی عدالتوں میں جو شریعت کے اندر متخصص ہوتے ہیں بڑے بڑے، انہی لوگوں کو لیا جاتا ہے، اور جو قاضی ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ فیصلہ سناتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کوئی بھی فیصلہ ہو، بڑے سے بڑا فیصلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے فیصلہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہاں کے جو مفتیان ہیں، بڑے بڑے کبار علماء ہیں، وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ساری چیزیں عوامی اعتبار سے جو فتوے دیے جاتے ہیں، یا عدالتوں میں حکومتی سطح پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے، پبلک، ظاہر سی بات ہے، خاندان میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، یا نہیں تو عدالتوں میں جاتے ہیں، تو ہر جگہ وہاں پر قرآن اور سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اکثر لوگ چھپاتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے ہیں، الٹا جو اس کو سب سے برا بولتے ہیں۔ وجہ یہ کیوں کہ لوگوں کے اپنے اپنے اختلافات، اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور اس سے دشمنی رکھتے ہیں، حقد و حسد رکھتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی برائی ہو تو اس کو اچھالتے ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے، یعنی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اس ملک کو سب سے برا بتاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے ملک کو، جو وہاں کی کچھ اخلاقی برائیوں کو لے کر کے ان کو برا بتایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو طاغوت اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی ملک نہیں بچے گا جو کافر نہ ہو۔ جتنا پورے سعودی میں اگر کوئی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں کی جو ہے گلی کوچے میں اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، محلے میں ہوتی ہیں، اس کو نہیں ان کو دکھائی دے گا۔ اخلاقی برائیوں کی وجہ سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی طاغوت ہو جاتا ہے۔
اخلاقی برائیاں ہمیشہ پائی گئی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، اور ظاہر سی بات ہے اس دور کے اندر جو کہ آج تک ہمارے خیال سب سے برا دور ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہے جو بھی زمانہ دن آئے گا وہ پہلے کے حساب سے برا ہوگا۔ لوگوں کے اندر معیار کیا ہے آپ دیکھیں، سعودی کا جب ذکر آئے گا تو وہ جانچیں گے کس حساب سے، نبی کے زمانے کے حساب سے، صحابہ کے زمانے کے حساب سے۔ جب سعودی کا ذکر آئے گا، سعودی کی بات آئے گی تو اس کا مقابلہ کس سے کریں گے؟ دور نبوی سے کریں گے، دور صحابہ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان لوگوں کو صحابی ہونا چاہیے۔ سعودیہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا، سب کو صحابہ ہونا چاہیے، تبھی جو ہے یہ راضی ہوں گے، تب اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں یہ لوگ۔ اور جب اپنی بات آتی ہے تو سب سے گھٹیا انسان سے مقابلہ کریں گے۔ کیوں بھائی؟ سعودی کو بھی اپنے ملک کی طرح دیکھو نا، پھر مقابلہ کرو تو پتہ چلے گا کہ کس کا کون سا ملک بہتر ہے، کہاں کیا ہے۔ قانون کے حساب سے دیکھ لو، حدود اور قصاص کے حساب سے دیکھ لو، ہر جگہ کہیں پر کچھ نہیں ہے، کہیں پر کچھ نہیں ہے بھائی۔ اور زکوٰۃ کا وہاں پر جو سسٹم ہے، ساری چیزیں، امن و امان کا جو سسٹم ہے، وہاں جس طریقے سے اسلامی سسٹم چل رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں۔ آج کے اس دور کے اندر اس طریقے سے چلنا یا چلانا یہ عام بات نہیں ہے، اور وہاں چل رہا ہے۔ وہاں کوئی جو ہے تقلیدی ذہنیت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے ہر جگہ، حرمین کے اندر کوئی خرافات نہیں ہے۔ دراصل یہی پریشانی ہے لوگوں کو۔ آج بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں، شیعہ روافظ اور بریلوی جتنے قبر پرست ہیں، مردہ پرست، گھوڑا پرست ہیں، جو شرک اور بدعت کے رسیاں ہیں، یہ اپنے اپنے ملکوں میں احتجاج کرتے ہیں آل سعود کے خلاف، کہ ہم لوگوں کو وہاں پر ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے عقیدے اور مذہب کے مطابق کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ بقی کے اندر مزارات کو گرا دیا ہے، ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ جی ہاں، وہاں کے قبے صبے جو بنا رکھے تھے آل سعود نے سب کو ختم کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ ان کو بڑی تکلیفیں ہیں، روافظ کو، شیعہ کو، اور دوسرے جو ہے قبر پرستوں کو، مردہ پرستوں کو۔ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، جہاں خانقاہ بنا لو، پیری مریدی شروع کر دو۔ سجاد نعمانی نے بمبئی کے اندر نیرل میں بنا رکھا ہے خانقاہ، اور دوسرے جگہوں پہ بنا رکھا ہے، اپنا جو ہے پیری مریدی کر رہا ہے، نذرانوں پر جی رہا ہے، اور سعودی کے خلاف جو چلاتا ہے، جبکہ جو ہے زندگی بھر وہیں پڑھ کر کے آیا ہے، وہیں کے پیسے پہ پڑھ کر کے آیا، وہاں سے علم حاصل کیا، اور آ کر کے سعودی کے خلاف بھونک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر پیری مریدی نہیں چلتی ہے، فقہ حنفی نہیں چلتی ہے، وہاں نہ فقہ ہے، نہ وضعی قانون ہے، نہ پیری مریدی ہے، نہ کوئی بابا بھنگڑا ہے، نہ کوئی سجادہ نشین ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جادو ٹونا بھی نہیں کوئی چل رہا ہے، پکڑا جائے اگر کوئی جادوگر تو اس کا گردن مار دی جاتی ہے۔ یہ سارے دین کے نام پہ جو دھندے چلتے ہیں، عوام کو کمزور کیا جاتا ہے، اور جتنے ٹھیکیدار ہیں چاہے دین کی یا سیاست کے، سب جو ہے کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں پبلک کو ٹھگ کر کے۔ وہ یہاں سسٹم نہیں چلتا، سعودی کے اندر یہ سب نہیں چل رہا ہے۔ وہاں کوئی سیاسی تنظیم بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ سیاسی تنظیم بنانے کا مطلب ملک کے اندر یہ بغاوت ہے شرعی اعتبار سے۔ اب اخوانیوں کو، خارجیوں کو اسی لیے تکلیف ہے، سعودی کے خلاف ویسے نہیں جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا اس کو برا، وہاں ہر چیز کی پابندی ہے، جس کو کرنا ہو شریعت کی روشنی میں کرے اور چلے۔ دعوت دینا ہے، سب کی ذمہ داری وہاں حکومت کی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، سب کچھ وہاں شریعت کی ذمہ ہے، وہاں جو ہے حکومت کی ذمہ ہے۔ اسی لیے لوگوں کو تکلیف ہے، وہاں کسی کو اپنے منمانی کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔
اور آج سے نہیں، یہ جب سے آل سعود کی حکومت قائم ہوئی اسی وقت سے ان کے جو آج آل سعود کو گالی دے رہے ہیں، سعودی حکومت کو، یہ 300 سال سے گالی دیتے چلے آئے ہیں، برا بھلا کہتے چلے آئے ہیں، الزامات لگاتے چلے آ رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی وقت سے یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، آج سے تھوڑی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بس یہ کہہ لیجئے کہ کوئی نیا نقطہ ان کو مل جاتا ہے، کوئی نئی وجہ مل جاتی ہے، ورنہ کوئی نئی وجہ ہو یا نہ ہو، ہمیشہ سے یہ لوگ برا کہتے آ رہے ہیں اور اس کو سب سے برا بنا کر کے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ 1000 سال کے بعد آل سعود کی حکومت نے کتاب و سنت کی روشنی میں کام کرنا شروع کیا، جس طریقے سے شروع زمانے میں تھا اس زمانے کو لوٹا کے لائے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے، حکومتی پیمانے پر بھی، انفرادی پیمانے پر تو بہت ہوتا ہوگا، لیکن حکومتی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ ممالک ہیں، لیکن کہیں نہیں ویسا کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ آئیں گے، خمینی کے دل دادا، اور کہیں گے کہ یا اللہ 1 انچ بھی زمین ایسی نہیں ہے جہاں تیری جو ہے شریعت مطابق فیصلے ہوں۔ یہ سب خوارج ہے، جب تک ان کے جو ہے اصول کے مطابق اور خارجی ذہنیت کے مطابق جب تک کہیں پر حکومت نہ ہو جائے، تب تک جو ہے اس کو حکومت نہیں مانیں گے۔ سعودی حکومت کو یہ طاغوت کہتے ہیں، اور خمینی کی حکومت کو اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ بتائیے، یہ ان کے یہاں معیار۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر جو ہے مزید تفصیل سے بات پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔